الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق صدق الله العظيم۔ دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن چیزوں کو انسان دیکھ کر کے شناخت کرتا ہے، پہچانتا ہے کہ یہ چیز اس کام کے لیے ہے اور یہ اس کام کے لیے ہے۔ مثلا ایک درخت ہے، انسان دیکھ کر کے سمجھ سکتا ہے یہ درخت ہے اور اس درخت سے یہ کام ہوتا ہے، سایہ دیتا ہے، درخت کی لکڑی کام آتی ہے۔ اسی طرح درخت کے اوپر جو پھل لگتے ہیں وہ پھل کام آتے ہیں۔ اسی طرح ایک پتھر ہے، انسان دیکھ کر کے سمجھ سکتا ہے کہ یہ پتھر کس کام کے لیے ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو نظر نہیں آتی ہے۔ ان چیزوں کے معاملے تک ان کو سمجھنے کے لیے انسان علامات اور نشانیوں کو دیکھ کر کے یہ پہچان لیتا ہے کہ معاملہ یہ ہے۔ مثلا ایک آدمی اپنا گھر بند کر کے کہیں سفر پہ گیا ہوا تھا، جب گھر واپس آیا تو دیکھتا ہے کہ گھر کا تالا ٹوٹا ہوا ہے، سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے۔ اب اس نے کسی کو دیکھا نہیں ہے کہ یہ کام کس نے کیا ہے، لیکن چیزوں کے الٹ پلٹ دیکھ کر اور کھلے دروازے کو دیکھ کر کے انسان سمجھ سکتا ہے کہ گھر کے اندر کوئی چور گھسا ہے، یا تالا بھی صحیح سلامت ہے، سامان ادھر ادھر بکھرا ہوا ہے، پھر بھی انسان علامات اور نشانیاں دیکھ کر پہچان لیتا ہے کہ اگرچہ دروازہ نہیں کھلا، ہو سکتا ہے چور چھت کے اوپر سے آیا ہو اور سامان چوری کر کے لے گیا۔ تو انسان نشانیوں کو دیکھ کر کے چیزوں کے، اشیاء کے معاملے تک پہنچ سکتا ہے۔ اسی طرح بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قدموں کے، پیروں کے نشان کو دیکھ کر کے بتا دیتے ہیں کہ یہ فلاں آدمی کے پیر ہے، فلاں آدمی یہاں آیا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت فرمائی تو مکہ کے لوگ آپ کو تلاش کرنے لگے، آپ کے پیچھے پڑ گئے۔ ان لوگوں نے قدموں کے نشان جاننے والے ایک آدمی کو اپنے ساتھ میں لیا، اور وہ آدمی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان لے کر کے پیچھے پیچھے چلتا رہا، اور جس غار کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے وہاں تک پہنچ گیا۔ اس نے کہا کہ پاؤں کے نشان تو یہاں تک آتے ہیں لیکن آگے پتہ نہیں ہے، کیونکہ غار کا جو منہ تھا اس منہ کے اوپر مکڑی نے جالا تان دیا تھا اور کبوتری نے آ کر کے انڈا دے دیا تھا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو دکھانا منظور نہیں تھا۔ اس نے کہہ دیا کہ یہ تو غار کے منہ پر کبوتری کا انڈا ہے، جالا تنا ہوا ہے، کوئی آدمی اس کے اندر کیسے داخل ہو سکتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں تھے، وہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ باہر باتیں کر رہے تھے، ہم ان کی آوازوں کو اندر سن رہے تھے، ان کے پاؤں کی آہٹ ہمیں سنائی دے رہی تھی۔
اگر ذرا سے یہ جھک کر کے اندر دیکھتے تو قریب تھا کہ یہ ہمیں دیکھ لیتے، لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا، چنانچہ وہاں سے واپس چلے گئے۔ تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں انسان کو آنکھوں سے نظر نہیں آتا ہے، لیکن انسان علامات اور نشانیاں دیکھ کر کے ان چیزوں کو پہچان لیتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے، اللہ کو ہم نے آنکھوں سے دیکھا نہیں، نہ ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ اپنے کانوں سے سن سکتے ہیں، تو اللہ کے بارے میں ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ ہم اللہ کی طاقت، اللہ کی قدرت کو کیسے پہچانیں گے؟ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ کہ ان قریب ہم ایسی نشانیاں ظاہر کریں گے، ایسی نشانیاں دکھائیں گے آفاق کے اندر۔ آفاق کہتے ہیں کائنات کی، انسان کے جسم کے علاوہ جو باہری چیزیں ہیں ان کو آفاق کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ہم ان قریب ایسی نشانیاں دکھائیں گے آفاق کے اندر، وفی انفسہم اور خود انسان کے اندر، حتی یتبین لہم الحق یہاں تک کہ حق بات کھل کر کے ظاہر ہو جائے گی، واضح ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی نے 1400 سال پہلے قرآن کریم کے اندر ہی فرمایا تھا کہ ایسی نشانیاں دکھائیں گے جن سے انسان اللہ کی قدرت کو پہچان جائے گا۔ اور آج کی ترقی یافتہ دنیا یہ تسلیم کرتی ہے۔ جس وقت اللہ نے یہ حکم فرمایا تھا، یہ آیت نازل کی تھی، اس وقت میں سائنس وغیرہ کی بنیاد ہی نہیں پڑی تھی، نہ کوئی انجینئرنگ تھا، نہ ڈاکٹری تھی، نہ سائنس تھی، کچھ نہیں تھا۔ لیکن آج کی سائنس اور آج کی ترقی یافتہ دنیا بھی اس بات کو تسلیم کرتا ہے، 1400 سال پہلے فرمائی ہوئی بات کو تسلیم کرتی ہے سائنس، کہ ایک اللہ ہے جو زبردست قدرت والا اور زبردست طاقت والا ہے۔ تو آج کی ترقی یافتہ کا اللہ کی قدرت کو تسلیم کرنا، یہ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ کہ ہم نے زمین کو 2 دن کے اندر پیدا کیا۔ مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن تَفَاوُتٍ اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، تمہیں اللہ کی تخلیق کے اندر کوئی فرق، کوئی کمی نظر نہیں آئے گی۔ تم ذرا آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھو، ہل ترى من فطور کیا تمہیں کوئی کمی نظر آتی ہے؟ اللہ کی بنائی ہوئی تخلیق میں کوئی عیب نظر آتا ہے؟ اللہ پھر فرماتے ثم ارجع البصر کرتین کہ تم ایک مرتبہ نہیں، بار بار نظر اٹھا کر کے دیکھو، ينقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر لیکن اللہ کی تخلیق میں کوئی کمی، کوئی عیب نظر نہیں آئے گا، تمہاری نظر ناکام ہو کر کے واپس تمہاری طرف لوٹ جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کو 2 دن کے اندر پیدا کیا، اور پھر زمین کے اندر جو برکتیں رکھی، وَبَارَكْنَا فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ اللہ فرماتے ہیں 4 دن کے اندر میں نے زمین کے اندر برکتیں رکھی، مثلا پہاڑ ہے، دریا سمندر ہے، سونے اور چاندی کی کانیں ہیں، ہیرے جواہرات کے خزانے ہیں، انسان کا رزق ہے، کھیتی باڑی فصلیں، یہ ساری چیزیں، اور ان چیزوں کے اندر برکتیں اللہ تبارک و تعالی نے صرف 4 دن کے اندر رکھی ہے۔ 2 دن کے اندر زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور 4 دن کے اندر برکتیں رکھی، یعنی کل 6 دن کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے یہ کام مکمل کر لیا۔
تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اگر انسان اس ایک چیز کے اندر غور کرے تب بھی انسان کو اللہ کی قدرت، اللہ کی قوت اور اللہ کی طاقت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے بارش کا ایک نظام بنایا کہ بارش کا پانی سمندر سے بخارات اور دھوئیں کی شکل میں اٹھتا ہے اور بادلوں کی شکل میں آ کر کے جہاں اللہ چاہتے ہیں وہاں آ کر کے برستا ہے۔ بزرگوں اور دوستو، غور کیجئے کہ سمندر کا جو پانی ہے وہ انتہائی زیادہ نمکین اور کھارا پانی ہے۔ اللہ کی قدرت، اللہ کے نظام کو دیکھیے کہ ایک کھارے پانی کو اٹھا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پانی کو فلٹر کر کے صاف شفاف بنا کر کے اللہ برساتا ہے۔ اگر پانی کھارا ہے اور اللہ کھارا پانی ہی واپس برسائے تو نہ یہ پانی انسانوں کے پینے کے لیے کام آئے گا، نہ اس پانی سے کوئی کھیتی باڑی سبزہ وغیرہ اس پانی سے اگے گا۔ ساری کی ساری چیزیں اس پانی سے جل کر ختم ہو جاتی، لیکن اللہ نے اس پانی کو کھارا تھا اور اس کو میٹھا کر کے ہمارے اوپر برسایا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ کہ ہم نے ہر چیز کے جوڑے بنائے۔ اس کے اندر بھی غور کریں، مثلا زمین آسمان کا جوڑا، چاند سورج کا جوڑا، اسی طرح مرد اور عورت کا جوڑا، نر اور مادہ کا جوڑا، اور پھلوں کے اندر، درختوں کے اندر اللہ نے جوڑے بنائے۔ کوئی پھل پکا ہوا ہے، کوئی کچا ہے تو یہ جوڑا، کوئی میٹھا کوئی کڑوا، یہ جوڑا، یہاں تک کہ دنیا اور آخرت کو بھی اللہ نے جوڑا بنایا ہے۔ تو یہ بھی اللہ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ اگر انسان اس کے اندر غور کرے تو انسان کو اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے، اور جب اللہ کی قدرت سمجھ میں آتی ہے تو اللہ کی عظمت دل کے اندر چھا جاتی ہے، پھر اللہ کی عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ اور زیادہ بڑھتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ۔ تو یہ جو ساری چیزیں ہیں زمین و آسمان اور اس کے مابین، یہ تو باہری چیزیں، آفاقی چیزیں ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو خود انسان کے اندر ہے۔ اگر انسان اپنے اندر کی چیزوں پر غور کرے تو بھی انسان کو اللہ کی قدرت کا نظارہ ہوتا ہے۔ مثلا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دماغ عطا فرمایا۔ دماغ اتنا اللہ نے بہترین عطا فرمایا ہے کہ اس دماغ کے اندر بہت ساری چیزیں ایک ساتھ سما سکتی ہے، بہت ساری چیزیں محفوظ ہو سکتی ہے۔ دماغ ایک سیکنڈ کے اندر جو کام کرتا ہے، سائنسدان اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ دماغ جو کام ایک سیکنڈ میں کرتا ہے، دنیا کے سپر پاور کمپیوٹر 80,000 کمپیوٹر مل کر کے 40 منٹ کے اندر وہ کام کرتے ہیں جو دماغ ایک سیکنڈ کے اندر کر سکتا ہے۔ اللہ نے کتنا بہترین دماغ عطا فرمایا ہے۔ ہم اس کے اندر غور کریں، فکر کریں کہ اللہ نے ہمیں اتنا بہترین دماغ عطا فرمایا، خود اللہ کا دماغ کتنا مضبوط ہوگا، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے عقل مند ہوں گے۔ اور اس دماغ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً 10 واٹ کی بجلی بھی رکھی ہے۔ یہ دماغ 10 واٹ کی بجلی سے چلتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ جو بلب ہوتا ہے، اس بلب کو ہم زبان پر لگاتے ہیں تو وہ بلب جل جاتا ہے، روشن ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹے بلب کو دماغ روشن کر سکتا ہے، اتنی بجلی اللہ نے دماغ کے اندر رکھی ہے۔ اور
اسی طرح دماغ کے اندر جو چیزوں کے محفوظ کرنے کی جو میموری ہے اس کی مقدار 25 لاکھ جی بی ہے۔ آج موبائلوں کے اندر 10 جی بی 15 جی بی مل جاتی ہے تو انسان کتنا خوش نظر آتا ہے کہ میرے موبائل میں اتنی کیپیسٹی ہے اور اتنی چیزیں ایک ساتھ اندر محفوظ ہو سکتی ہے، لیکن دماغ کی میموری اللہ نے 25 لاکھ جی بی اللہ نے رکھی ہے۔ دماغ کی میموری اللہ نے 25 لاکھ جی بی رکھی ہے۔ سوچیے اللہ کی کتنی قدرت ہے۔ تو یہ دماغ کا اتنا بہترین ہونا اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اسی طرح انسان کو اللہ نے آنکھ دی ہے، اور اس آنکھ سے انسان کئی چیزوں کے درمیان بآسانی فرق کر سکتا ہے۔ اگر انسان کی آنکھ کے سامنے 1 کروڑ رنگ رکھ دیے جائیں تو انسان ان رنگوں کے درمیان امتیاز اور فرق آسانی کے ساتھ کر سکتا ہے کہ یہ رنگ الگ ہے، یہ الگ ہے۔ سوچیے اللہ نے کتنی بہترین آنکھ عطا فرمائی ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جن کے پاس یہ نعمت نہیں ہے۔ ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اگر ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد میں اس کی ایک آنکھ نہ ہو، ایک آنکھ سے نظر نہ آتا ہو، چاہے ساری دنیا کے انسان مل کر کے اس کی ایک آنکھ بنانا چاہے تب بھی وہ نہیں بنا سکتے۔ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اور اس آنکھ کے اندر 20 کروڑ حصے ہیں کام کرنے والے جو ایک ساتھ کام کرتے ہیں، اور سائنسدان لوگ یہ کہتے ہیں کہ آنکھ کے اندر 10 لاکھ پٹھے ہیں۔ آنکھ کے پٹھے دن کے اندر 10 لاکھ مرتبہ حرکت کرتے ہیں۔ آنکھ کے اندر جو پٹھے ہیں وہ ایک دن کے اندر 10 لاکھ مرتبہ حرکت کرتے رہتے ہیں، ہلتے رہتے ہیں، پھر بھی آنکھ کبھی تھکتی نہیں ہے۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میری آنکھ تھک گئی ہے، چلو میں اسے اب بند کر کے پڑا ہوا ہوں۔ ہاتھ تھکتا ہے، پاؤں تھکتا ہے، لیکن انسان کی آنکھ کبھی نہیں تھکتی ہے۔ اور آنکھ ایک دن کے اندر آنکھ کا پٹھا 10 لاکھ مرتبہ حرکت کرتا ہے۔ تو سوچئے اور غور کیجئے اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر اللہ کی انسان کے اندر ایک نشانی، اللہ نے دل بنایا ہے۔ اس دل کی سائز تقریباً مٹھی کے برابر ہے، اور اس دل کے اوپر پورے بدن کا کنٹرول ہوتا ہے۔ یوں سمجھیے کہ دل پٹھوں کا ایک پمپ ہے جو انسان کے جسم کو خون پمپ کرتا ہے، خون کو سپلائی کرتا ہے۔ دل کے اندر سے جو خون نکلتا ہے وہ خون نکل کر 30 سیکنڈ کے اندر انسان کے پورے جسم کے اندر گھوم کر کے واپس دل کے اندر آ جاتا ہے۔ کتنی بڑی اللہ کی قدرت ہے۔ اور جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 ہفتے کے بعد میں یہ دل دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس وقت سے لے کر مان لے 100 سال کی زندگی ہے تو 100 سال تک یہ دل مسلسل بغیر رکے ہمیشہ دھڑکتا رہتا ہے۔ کیا دنیا کے اندر کوئی ایسی مشین ہے جو 100 سال تک بغیر رکے اور بغیر خراب ہوئے مسلسل چلتی رہے؟ ایسی مشین ہو ہی نہیں سکتی اور نہ کوئی بنا سکتا ہے۔ لیکن آپ اللہ کی قدرت دیکھیے، اللہ نے انسان کے اندر کیسا دل بنایا ہے، اور یہ دل پورے بدن کو خون سپلائی کرتا ہے۔ اب سوچئے اتنا سا دل ہے اور اس کے اوپر کتنا وزن اور کتنا بوجھ ہوگا، کتنا اس دل کا کنٹرول ہوگا بدن کے اوپر۔ بدن کے ہر حصے کے اندر باریک باریک رگیں ہوتی ہے، ہر رگ کے اندر دل خون کو پہنچاتا ہے۔ سائنسدان لوگ کہتے ہیں
کہ اگر انسان کی رگوں کو جوڑا جائے، گانٹھ دے کر ان کو لمبا کیا جائے تو 1,60,000 کلومیٹر تک انسان کی رگیں پہنچ جاتی ہے، اتنی لمبی ہے۔ اب سوچئے 1,60,000 کلومیٹر تک دل انسان کی رگوں کو خون پہنچاتا ہے تو دل پر کتنا پریشر ہوگا۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے، ہم اس کے اندر غور کریں اور فکر کریں اور اللہ کی نعمت کی قدر کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انگلیاں بنائی ہے، اس ایک انگلی کے اندر 40 الگ الگ نشان ہوتے ہیں، 40 الگ الگ کریکٹر اللہ نے بنائے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں جب انگوٹھا دیا جاتا ہے آدھار وغیرہ کے اوپر تو آدمی کا انگوٹھا تھوڑا سا صحیح نہیں لگتا تو آدمی کا ڈاٹا اور اس کی پہچان نہیں کھلتی ہے، اس کا نام تک نہیں کھلتا۔ جب خود آدمی کا نشان صحیح نہیں لگتا، اس کی پہچان نہیں ہوتی، تو آپ سوچئے دنیا کے اندر کتنے انسان ہیں۔ ہر انسان کی انگلی کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ 40 نشان بنائے ہیں۔ کسی انسان کے نشان ایک ساتھ ملتے جلتے نہیں ہیں۔ کتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اس لیے بزرگوں اور دوستوں، اللہ کو پہچاننے کا، اللہ کی قدرت کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ کی نعمتوں کے اندر اور اللہ کی جو کائنات کے اندر بنائی ہوئی چیزیں ہیں ان کے اندر انسان غور و فکر کرے۔ خود اللہ نے قرآن کریم کے اندر حکم دیا ہے کہ تم میری تخلیق کے اندر غور و فکر کرو گے، تمہیں میری قوت، میری کبریائی، میری ربوبیت اور میری تخلیق تمہیں سمجھ میں آئے گی۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل مند لوگوں کی تعریف، عقل مند لوگوں کے 4 اہم کام اور 4 صفاتیں بیان فرمائی ہے کہ عقل مند لوگ وہ ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے اور بیٹھے بیٹھے، وعلی جنوبہم اور لیٹے لیٹے اپنے پہلوؤں کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض اور زمین و آسمان کی تخلیق اور بنانے کے اندر وہ غور و فکر کرتے ہیں۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، پھر تیسری صفت یہ بیان فرمائی کہ وہ ان چیزوں کے اندر غور و فکر کر کے کہتے ہیں اے اللہ آپ نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں فرمایا۔ سبحانک فقنا عذاب النار۔ اور عقل مند لوگوں کی 4تھی صفت اللہ نے یہ بیان فرمائی، وہ کہتے ہیں پاک ہیں آپ کی ذات، ہم تو صرف آپ کی قدرت کے اندر غور کر سکتے ہیں، ہم آپ کی قدرت کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتے، بس ہمارا کہنا یہ ہے فقنا عذاب النار کہ آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ تو دوستو اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت میں غور کریں اور اللہ کی خوب بندگی کریں۔ اگر ہم اللہ کی تخلیق کے اندر غور و فکر کریں گے تو اللہ کی عبادت کرنے کا شوق اور جذبہ اور زیادہ بڑھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.